بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں لائرز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان اسلم پرویز ایڈوکیٹ، اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہے آج ایوب بھائی. ناظرین، اپنی فکر کر اگر زندوں میں ہے، یہ زندگی ہمیں کام کے لیے دی گئی ہے. اپنی فکر اور اپنی آخرت کی فکر. اپنی دنیا کو جنت بناؤ اپنے اعمال سے، اپنے خوبصورت اعمال سے، اور جب ہم مر جائیں تو ایسا اعمال ہم اس دنیا میں کر جائیں کہ جب مر جائیں تو وہ اعمال اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو، مقبول ہو. آخرت کی فکر، اپنی فکر، حال کی فکر اور آخرت کی فکر. اس موضوع پہ ایوب بھائی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی گفتگو ہوگی. اللہ تعالی ہمیں بولنے کے ساتھ عمل کرنے والا بنائے. اور ناظرین، ایسی اچھی باتوں کو، نصیحت آموز باتوں کو کوشش کریں لوگوں سے شیئر کریں تاکہ علم خیر کے ساتھ آپ کے ہاتھوں سے بھی تقسیم ہو انشاءاللہ تعالی. جی ایوب بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلم بھائی کیسے آپ؟ ٹھیک ہے؟ طبیعت صحیح ہے آپ کی؟ الحمدللہ. آج کی فکر ہمیں اور آپ کو لاحق ہے، تو اس موضوع پہ کوشش انشاءاللہ تعالی آپ کچھ نصیحت کریں گے، ہم سب سنیں گے، اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے والا ہمیں بنا، چونکہ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، ورنہ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. جی بسم اللہ. اسلم بھائی، کوشش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے کہ میں اس بات کو تھوڑا سا آسانی سے آپ لوگوں تک سمجھا سکوں. سب سے پہلے ہر انسان کو اپنی فکر کرنی چاہیے. سب سے پہلے ہر انسان کو اپنی فکر کرنی چاہیے. اس فکر کو روزانہ کی بنیاد پر عمل کرنے کے لیے ہمیں اللہ کا قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمیں سکھاتا ہے. اس فکر کو روزانہ کی بنیاد پر عمل کرنے کے لیے ہمیں اللہ کا قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقہ سکھاتا ہے. میں اپنے پروگرام میں سب سے پہلے کہتا ہوں کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو دیکھا ہوگا جب بھی میں پروگرام کرتا ہوں تو اس میں کہتا ہوں کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیں، قرآن انسانیت کے لیے پیغام بھی ہے، رحمت بھی ہے، ہدایت کا سر چشمہ بھی ہے، گنہگار کے لیے تنبیہ بھی ہے اور نا امید کے لیے امید بھی ہے. قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے. قرآن اللہ کا وحی ہے اور ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے. قرآن میں زندگی اور موت کے بارے میں لکھا ہوا ہے. اب زندگی ہمیں کیسے گزارنی ہے، اس کا طریقہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. اس طریقے سے اپنی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ کامیابی حاصل ہو جائے گی. انشاءاللہ کامیابی حاصل ہو جائے گی. زندگی میں جس کو ہم نیند کہتے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منی موت ہے. بھائی، زندگی جس کو ہم نیند کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منی موت ہے. جب انسان نیند سے بیدار ہوتا ہے تو سب سے پہلے دعا کرے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے. اب ہم اس دن کا آغاز سے لے کر رات کو دوبارہ سونے تک روزانہ کی بنیاد پر جو طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اس پر عمل کریں. روزانہ کی بنیاد، یعنی کہ کبھی دل کر رہا ہے کبھی نہیں، روزانہ کی بنیاد اس پر عمل کریں. اپنی مرضی کا استعمال نہ کریں. جب دن کا آغاز ہوتا ہے تو ہمارے کان میں ایک آواز آتی ہے جو مؤذن کہتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے. جب دن کا آغاز ہوتا ہے تو ہمارے کان میں ایک آواز آتی ہے جس میں مؤذن کہتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے. پھر کہتا ہے نماز نیند سے بہتر ہے، نماز کی طرف آؤ کامیابی ہے. نماز نیند سے بہتر ہے، نماز کی طرف آؤ کامیابی ہے. اب اس کے بعد ہم اپنا جائزہ لیں. یہ آواز سننے کے بعد اب ہم اپنا جائزہ لیں. بچوں کو اور گھر والوں کو تبلیغ تو کرتے ہیں لیکن اپنے اعمال کا جائزہ نہیں لیتے. خود اپنے اعمال کا جائزہ نہیں لیتے. بچوں کو تو بولو گے آپ ایسا نہیں کرو ویسا کرو، اور تبلیغ بھی کرتے لیکن اپنے اعمال کا جائزہ نہیں لیتے. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی جسم کے اعضاء کا استعمال بھی بتایا ہے. یعنی کہ کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں ہو. یعنی کہ اعضاء تک کا استعمال بھی جو نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. مثال کے طور پر میں مثال دے رہا ہوں. اللہ نے ہمیں آنکھیں دیے، ان آنکھوں سے غیر ضروری چیزیں دیکھنے سے اجتناب کرنی چاہیے. اللہ نے آنکھیں دی ہے نا، تو آج کل آپ دیکھو گے کہ انسان جو ہے نا وہ غیر ضروری چیزیں دیکھتا ہے، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اسی طریقے سے کان اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے، اس کا استعمال کیسے کرنا چاہیے، کن باتوں کو سننا چاہیے، کن چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. گانے وغیرہ، میوزک وغیرہ سے ہمیں ان
سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ناک کا بھی استعمال ہمیں خوشبو سے معلوم ہوتا ہے، اسی طریقے سے زبان کا بھی استعمال احتیاط سے کرنی چاہیے۔ بھائی اسی طریقے سے زبان کا بھی استعمال احتیاط سے کرنا چاہیے، غیر معتاد طریقے سے باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ سیدھے ہاتھ کا بھی استعمال ہے، تسبیحات، نیکی والے کام، کھانا پینا، یہ سب سیدھے ہاتھ سے ہوتا ہے۔ الٹے ہاتھ کا بھی استعمال ہم سب کو معلوم ہے کہ صفائی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایسا کوئی عمل نہیں ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں سکھایا۔ مزید آگے چلے، جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو اپنے سرکل کو چیک کریں۔ جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو اپنے سرکل کو چیک کریں کہ رات کو دوبارہ سونے سے پہلے ہم نے کہاں کہاں پہ اللہ اور رسول کے احکامات پر عمل کیا ہے۔ 24 گھنٹے میں ہم اپنے سرکل کو خود چیک کریں کہ ہم نے کہاں کہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کیا ہے۔ ہم نے اپنے فرائض کو پورے کیے ہیں جو کہ اللہ نے ہم پر فرض کیے۔ فرض نماز کو ہمیں کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑنی چاہیے، فرض نماز ہمیں کسی بھی حالت کے اندر نہیں چھوڑنی چاہیے، جس کے بارے میں ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ اس کے بعد ہم دنیاوی معاملات میں آ جائیں تو ہمیں والدین کے حوالے سے، بیوی بچوں کے حوالے سے، عزیز رشتہ داروں کے حوالے سے، پڑوسیوں کے حوالے سے اور بہت کچھ اللہ نے انسان کو سمجھ دی ہے۔ اللہ نے انسان کو سمجھ دی ہے، اس کا احتیاط کرے۔ اب ہم آتے ہیں آخرت پر۔ آخرت پر آتے ہیں تو جس کے بعد موت ہے۔ اللہ نے ایسے دو مخلوق بنائی ہے، انسان اور جن، جو کہ عدل سے آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے ایسی دو مخلوق بنائی ہے، انسان اور جن، جو عدل سے آؤٹ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عدل اور انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص ایمان اور تقوی کی زندگی گزارے تو انشاءاللہ اس کی آخرت میں کامیابی ہے۔ اگر کوئی شخص ایمان اور تقوی کی زندگی گزارے تو انشاءاللہ اس کی آخرت میں کامیابی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں صرف اسٹینڈرڈ کو مینٹین کرتا ہے تو یہ دجالی فتنہ ہے۔ دجالی فتنہ کیا ہے؟ دجالی فتنہ جس پہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے، اس کے باوجود بھی ہم پرہیز نہیں کرتے اور وہ دجال کے فتنے میں پڑے رہتے۔ میں دو مثال اس کی رکھوں گا، زیادہ نہیں رکھوں گا، ایسے تو بہت ساری مثالیں۔ مثال کے طور پر بھی میں نے پیچھے بات کری ہے کہ کیا سننا چاہیے اور کیا دیکھنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر گھروں کے اندر ہم نے ٹی وی رکھا ہوا جسے ہم غیر مناسب چیزیں دیکھتے ہیں اور وہ سنتے بھی ہیں۔ اسی طریقے سے اسلم بھائی، آج کل ہمارے ماحول میں مسلمانوں کے اندر بھی یہ بہت سارے خرافات ہیں۔ شادی بیاہ کی فضول رسمات، اس کی طرف بھی ذرا غور کریں، توجہ دیں۔ اسٹینڈرڈ مینٹین کرنے کے لیے ہم فضول کی رسمات کرتے ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ان باتوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے اور اسی طریقے سے آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ اسلم بھائی، کامیابی چاہتے ہو تو سونے میں اور اٹھنے میں پرندوں کی روٹین کو اپنا لو، کیونکہ رزق کی تلاش کا سب سے مناسب وقت کا انتخاب پرندے ہی کرتے ہیں، جو کامیابی کا سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ دنیا کی تکلیف میں صبر کرنا عبادت ہے، اعلیٰ اخلاق اپنانا عبادت ہے۔ مزید اور بتاؤں آپ کو اسلم بھائی، اچھے لوگوں سے اللہ بہت امتحان لیتا ہے پر ساتھ نہیں چھوڑتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا انبیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے امتحانات لیے، لیکن اللہ نے کبھی ساتھ نہیں چھوڑا۔ اسی طریقے سے برے لوگوں کو اللہ بہت کچھ دیتا ہے لیکن پھر ساتھ نہیں دیتا۔ ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور ایک اور بات کروں گا اسلم بھائی، آخری بات ہے، انسان کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ انسان جب 45-50 سال کا بھی ہو جاتا ہے تو وہ باشعور ہو جاتا ہے، اس کو اچھے اور برے کی تمیز ہو جاتی ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر وہ اپنی فکر نہیں کرتا ہے تو وہ اپنا محاسبہ کر لے۔ بھائی بس یہیں پر میں اپنی بات کا اختتام کروں گا، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگر موقع لگا تو پھر کسی اور موضوع پہ آؤں گا۔ اگر کوئی بات کسی کو بھی میری بری لگی تو پھر وہی معذرت چاہتا ہوں، یہ میں بہت معذرت چاہتا ہوں اگر کوئی بات میری کسی کو۔ بہت بہت شکریہ ایوب بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کے اس دعوت کو قبول فرمائے، اس دنیا میں بھی آپ کی زندگی کو روشن کر دے، اور بعد از یہ دنیا بھی اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آپ کو آپ کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بنائے، چونکہ نیک بات کرنا اور نیک عمل کرنا یہ مسلمانوں کا، مومنوں کا سیوا ہے۔ جب ہم نیک عمل کریں گے تب ہی ہم امید کریں گے کہ ہمیں اللہ اس دنیا میں بھی نیکی کے صلے میں اچھائی عطا فرمائے گا، اور اس دنیا کے بعد جو وہ دنیا جس میں کبھی موت نہیں آئے گی،
वहां भी अल्लाह सुब्हान तआला हम पर अपना फजल करम अता फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन, ये रिक़त आमेज नसीहत हम और आप अपनी जिंदगी में गिरहा बांध लें। हम अपने जिंदगी को दो हिस्सों में डिवाइड करें। बहुत इजी है नाज़रीन, अपने ऊपर के फराइज को अदा करें, अल्लाह ताला हम पर मेहरबान होगा। हमारे फराइज को दो हिस्सों में है, एक अल्लाह का हक जो हम पर फर्ज है, यानी हक में सबसे पहला हक या बुनैया, ऐ मेरे बच्चे कभी शिरक ना करना, ये सबसे बड़ा हक है। और फिर अल्लाह के जो दीगर हुकूक हैं जिसमें इबादात हैं, हम उसमें किसी को शरीक ना करें। जैसा भी हो कोशिश करें कि अल्लाह के हुकूक को अदा करें। उसके बाद बंदों के हुकूक नाज़रीन हम अदा करें, जैसे कि अयूब भाई ने अभी हमें समझाया बताया कि हम पर किसी के हुकूक वाजिब ना हो, हम पर किसी के हुकूक कर्ज ना हो। अगर हम अपने हक को, अपने फर्ज को दोनों को अदा करेंगे, अल्लाह ताला हमारी दुनिया को भी शानदार बना देगा और आखिरत भी इंशाअल्लाह ताला हमें जन्नत नसीब फरमाएगा। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छी चीजों को शेयर कीजिए ताकि अच्छाई फैले, और साथ सब्सक्राइब कीजिए ताकि इल्म की हौसला अफजाई हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।